مسجد اقصی جو کہ تینوں مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں بہت ہی مقدس سمجھی جاتی ہے۔ آج کل دنیا میں ون آف دا بگیسٹ ٹاپک آف ڈسکشن یہ ہے کہ مسجد اقصی اور جیروسلم اسرائیل کے قبضے میں ہے، لیکن کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ یہی مسجد اقصی اور جیروسلم ایک وقت میں مسلمانوں کی حکمرانی میں تھے، اور وہ بھی ظلم، زیادتی اور خون خرابے کے زور پر نہیں بلکہ انصاف اور رحم دلی کی بنا پر، انڈر دا لیڈرشپ آف سلطان صلاح الدین ایوبی۔ 1137 عراق کے شہر تکرت میں صلاح الدین پیدا ہوا۔ وہ ایک کردش اوریجن کا لڑکا تھا اور ایک ملٹری فیملی میں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس وقت مسلمان آپس میں ہی سیاست اور فرقہ واریت کی وجہ سے لڑتے رہتے تھے، جبکہ صلیبی یا جنہیں کروسیڈرز بھی کہا جاتا ہے وہ مسلمانوں کے دل جیروسلم پہ حکومت کر رہے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائی ہی ون آف دا بگیسٹ ریزن تھی کہ صلیبی اتنے طاقتور تھے، تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ اب صلاح الدین کو سمجھنے کے لیے نور الدین زنگی کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ نور الدین زنگی شام کا ایمپرر تھا، اور عماد الدین زنگی وہ پہلا بندہ جس نے صلیبیوں کو چیلنج کیا تھا، اس کا بیٹا تھا۔ نور الدین زنگی صرف ایک واریر نہیں تھا، وہ پولیٹیکلی بہت ہی ڈسپلن تھا، اس کے علاوہ وہ ریلیجیس بھی بہت تھا۔ اس کے علاوہ جو اس کا مین فوکس ہوتا تھا ہمیشہ وہ تھا کہ کسی طرح مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جب تک مسلمان اکٹھے نہیں ہوں گے جیروسلم یا مسجد اقصی مسلمانوں کی نہیں ہوگی۔ اب اسی آئیڈیالوجی کو ساتھ لے کر صلاح الدین بھی بڑا ہوا تھا، اور صلاح الدین جس ڈسپلن، یونٹی اور رحم دلی کے لیے مشہور تھا، اگر یہ کہا جائے کہ اس کا کافی حد تک کریڈٹ نور الدین زنگی کو جاتا ہے تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ اب اس وقت مسلمانوں کی دنیا میں دو خلافتوں کی حکومت تھی، ایک تھی عباسی خلافت اور دوسری تھی فاطمی خلافت۔ نور الدین زنگی کا امپائر عباسی خلافت کے انڈر آتا تھا۔ تقریباً آدھی 12ویں صدی گزر چکی تھی اور مصر میں فاطمی خلافت کی حکومت تھی جو کہ ایک شیعہ رجیم تھی۔ اب نور الدین زنگی نے شرکو جو کہ صلاح الدین کے چچا تھے، ان کے انڈر صلاح الدین اور آرمی کو بھیجا کہ جا کر ایجپٹ کو فتح کر لو۔ اب ایجپٹ تو فتح ہو گیا تھا اور شرکو نے بننا تھا مصر کا نیا وزیر، لیکن 1169 میں شرکو کی ڈیتھ ہو گئی اور صلاح الدین تھا ان ایکسپیکٹڈلی مصر کا نیا وزیر۔ اب صلاح الدین وزیر بن چکا تھا، وہ ینگ تھا اور سنی بھی تھا، مگر جس سٹیٹ میں اس نے حکومت کرنی تھی وہ ایک شیعہ سٹیٹ تھی۔ اس کو ایز اے چیلنج لیا صلاح الدین نے۔ 1171 میں انڈر صلاح الدین ایوبی فاطمی خلافت کا دور ختم ہوا اور عباسی خلافت کی اتھارٹی پھر سے اسٹیبلش کی گئی۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ 12th سینچری کا ون آف دا بگیسٹ پولیٹیکل ایکٹ تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ 1174 نور الدین زنگی کی ڈیتھ ہو گئی اور کافی لوگوں نے یہ سوچا کہ اب صلاح الدین آ کر شام پر حملہ کرے گا، لیکن صلاح الدین نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا اور نور الدین زنگی کا لیگل سکسیسر بن کر ایجپٹ اور سیریا کی فورسز کو یونائٹ کر دیا۔ اس ہی صبر اور تحمل کی وجہ سے صلاح الدین نے مصر، سیریا، حجاز اور عراق کی فورسز کو آپس میں کمبائن کر دیا، اور اب وقت تھا کہ یہ سوچا جائے کہ آخر مسجد اقصی اور جیروسلم کو کیسے فتح کیا جائے۔ کنگ بالڈون IV صلاح الدین کا ون آف دا بگیسٹ اینیمی۔ بالڈون نے 1174 سے لے کر 1185 تک حکومت کی، اور وہ ایک بچہ ہی تھا جب اس کے ہاتھ میں تخت آ چکا تھا۔ بالڈون لیپروسی کا مریض تھا جو کہ ایک سکن ڈیزیز ہے، اسی وجہ سے وہ اپنے منہ پہ ماسک بھی پہنتا تھا۔ اب بظاہر دیکھنے میں بالڈون ویک تھا، لیکن مینٹلی اور پولیٹیکلی بہت سٹرونگ تھا۔ اپنی بیماری کے باوجود بالڈون اپنی آرمی کو خود ہی لیڈ کرتا تھا، اور اس نے صلاح الدین کو 1177 میں بیٹل آف مونگیزارڈ میں ہرایا۔ اس ڈیفیٹ کے بعد صلاح الدین بہت ڈس ہارٹ ہوا اور سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ غلطی تھی کہاں۔ خیر 1185 میں بالڈون IV کی لیپروسی کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک اور کریکٹر اس کہانی میں بہت اہمیت رکھتا ہے جس کا نام تھا رینالڈ آف شیٹلیون۔ اب یہ ایک صلیبی سردار تھا، لیکن یہ ایک جانور صفت انسان تھا۔ مطلب یہ کہ اس کا عام سا کام تھا مسلمانوں کے کاروان کو جاتے ہوئے مار دینا، اس کے علاوہ کوئی بھی حج یا عمرے پہ جا رہے ہوں تو حاجیوں کو بھی مار دینا۔ انہی وجوہات کی وجہ سے صلاح الدین کو یہ بہت ہی برا لگتا تھا۔ ایون جو کرسچن رائٹرز تھے اس ٹائم کے، ان تک نے اس کے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں لکھی۔ 1187 یہ وقت تھا بیٹل آف حاتن کا۔ اب جبکہ صلاح الدین نے سارے مسلم ورلڈ کی فورسز کو یونائٹ کر لیا تھا اور صلیبیوں کی پاور کم ہوتی جا رہی تھی، اس جنگ کا جو ریزلٹ آیا وہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں تھی۔ صلیبی ہار گئے اور کنگ گائے جو اس وقت جیروسلم کا ایمپرر تھا، اس کو اور رینالڈ کو قیدی بنا لیا گیا۔ کنگ گائے کو تو صلاح الدین نے معاف کر دیا، لیکن رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے مارا، اور یہ انصاف ایون کرسچنز تک میں قبول کیا گیا، کیونکہ جو حرکتیں رینالڈ نے کی تھی
وہ قابل برداشت نہیں تھی۔ مسجد اقصی میں سلطان نور الدین زنگی کا بنایا ہوا منبر رکھا گیا اور اب مسجد اقصی اور جیروسلم میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ 1193 ڈماسکس میں صلاح الدین کی ڈیتھ ہو گئی۔ صلاح الدین کی پوری زندگی ہمیں یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہو، اچھی لیڈرشپ اور یونٹی کتنی زیادہ ضروری ہے۔ سبسکرائب ٹو ایمپائر ناما۔